عبادت میں شمار فرمائے۔ آل محمد کا کریم اللہ جتنے مومنین ذہنوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، آل محمد کا عظیم اللہ سب کی حاجات قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کا عظیم اللہ سب سے بڑی دعا وقت کے ہادی حجت خدا ولی اثر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کی جلد آمد کے لیے مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ نیچے کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بلند بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اتنے ہی بلند صلوات پڑھ لے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی القدر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا، صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہودی شخص مولا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا، یا علی، آپ محمد مصطفیٰ کو تمام نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدت کی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ امام نے فرمایا اس کی دلیل کیا؟ کہ اللہ نے بعض نبیوں کو وہ فضیلتیں عطا کی جو محمد مصطفیٰ کو نہیں دی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ کون سی فضیلت ہے جو محمد مصطفیٰ کی نالین کو چوم کے نہ نکلی ہو؟ وہ کون سی فضیلت ہے جو محمد مصطفیٰ کی نالین کو نہ چوم کے نکلی ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، یا علی، اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا لیکن محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا لیکن محمد مصطفیٰ کو سجدہ نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اس سے بڑی فضیلت دی، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو اس سے بڑی فضیلت دی، وہ فضیلت درود پاک کی تھی۔ یہودی کہنے لگا، کیسے ہو سکتا ہے سجدہ درود سے افضل ہو جائے؟ مولا کائنات کا فکرہ سنیے، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ یہودی کہنے لگا، کیسے ہو سکتا ہے درود سجدے سے افضل ہو جائے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا لیکن خود سجدہ نہیں کیا۔ توجہ فرمائیے، اللہ نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا لیکن خود سجدہ نہیں کیا۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوا۔ ایک صلوات پڑھیے گا بابا سے، صلی علی محمد و آل محمد۔ جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے چنا ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا۔ توجہ ہے، ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا۔ سب سے پہلا محمد مصطفیٰ پہ جو الزام لگایا گیا کہ محمد مصطفیٰ اس قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ قبلہ نعیمی صاحب کے جملے غلام حسین نعیمی شہید کے، مالک درجات بلند کرے، بزرگوں نے سنا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے۔ بکھرا ہوا قرآن جو درختوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، بکری کی کھال پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ اس قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کر نہیں گئے،
میں ممبر پہ باواز بلند پوچھنے کا حق رکھتا ہوں جب محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ کس نے فرمایا تھا؟ طٰہٰ نے فرمایا تھا، یاسین نے فرمایا تھا، مدثر نے فرمایا تھا، مزمل نے فرمایا تھا، انا اعطیناک الکوثر نے فرمایا تھا، بشیرا و نذیرا نے فرمایا تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نے فرمایا تھا، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا نے فرمایا تھا، جاہدوا فی سبیلہ نے فرمایا تھا، اولا ہونے نوری یا من آیتنا نے فرمایا تھا، خاتم النبیین نے فرمایا تھا، داعیا الی اللہ باذنہ نے فرمایا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ نے فرمایا تھا، رؤوف الرحیم نے فرمایا تھا، زینت الدارین نے فرمایا تھا، سراج منیرہ نے فرمایا تھا، شاہدا و مبشرا و نذیرا نے فرمایا تھا، صراط مستقیم نے فرمایا تھا، طٰہٰ نے فرمایا تھا، ظل الہی نے فرمایا تھا، عنده مفاتیح الغیب نے فرمایا تھا، غیب السماوات والارض نے فرمایا تھا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون نے فرمایا تھا، کونوا مع الصادقین نے فرمایا تھا، لولا لما خلقت الافلاق کے مصداق نے فرمایا تھا، یاسین والقرآن الحکیم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ محمد مصطفیٰ نے آخری وقت بھی فرمایا، اعلان ولایت کے بعد بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اہل بیت۔ اگر قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، قرآن درختوں سے، پتوں سے، چمڑے سے، بکری کی کھال سے قرآن کو جمع کیا گیا تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں، قدیر کے مجمع میں کسی نے کھڑے ہو کر یہ کیوں نہیں پوچھا وہ کتاب کہاں پہ ہے؟ وہ کتاب کہاں پہ ہے؟ یعنی محمد مصطفیٰ کے دور میں قرآن جمع ہو چکا تھا۔ خدا کی قسم اس کی ہمارے پاس بڑی دلیلیں ہیں، بڑے ثبوت ہیں۔ الحمد کو فاتحہ کس نے فرمایا؟ محمد مصطفیٰ نے الحمد کو فاتحہ فرمایا۔ فاتحہ کا مطلب آغاز، شروع، افتتاح۔ حالانکہ تنزیل کے اعتبار سے اقرا پہلے آئی، الحمد پہلے سورہ نہیں آیا۔ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اسے کہتے ہیں سبع المثانی، 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، 1 مرتبہ نازل ہوا 7 ہو گئی، 2 مرتبہ نازل ہوا 14 ہو گئی۔ غور ہے؟ حالانکہ تنزیل کے اعتبار سے سورہ اقرا پہلے آیا۔ ہمارے پاس بڑی دلیلیں، بڑے ثبوت۔ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی جو قرآن محمد مصطفیٰ کے دور میں موجود تھا آج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اور 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ میں پڑھتا کم ہوں لیکن زیادہ پڑھوں گا، زیادہ میٹر دوں گا، کم وقت میں زیادہ پڑھوں گا۔ 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کس نے قرآن کو جمع کیا؟ صلوات پڑھیے گا بابا سے عزت اور اعزاز عادل صاحب تشریف لے آئیں، بسم اللہ آئیں، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ دعا لے لیں۔ 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کس نے قرآن کو جمع کیا؟ ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو ثابت۔ ان 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کس کا سہارا لیا؟ درختوں کا، پتوں کا، چمڑے کا، بکری کی کھال کا۔ غور فرمائیے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اور یہ لکھا گیا کہ پہلے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، 700 قاری مارے گئے، 700 حافظان قرآن مارے گئے۔ میں ممبر حسین پہ باواز بلند پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، اگر قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، قرآن درختوں سے، پتوں سے، چمڑے سے، بکری کی کھال سے قرآن کو جمع کیا گیا، قرآن جمع شدہ حالت میں موجود نہیں تھا، پھر یہ حافظ قرآن کہاں سے آ گئے؟ غور ہے؟ پھر یہ قاری کہاں سے آ گئے؟ حافظ قرآن کہاں سے آ گئے؟ ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، توجہ فرمائیے۔ کس نے قرآن کو جمع کیا؟
ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابو ثابت، ان 4 لوگوں نے قرآن کو جمع کیا۔ کس کا سہارا لیا؟ درختوں کا، پتوں کا، چمڑے کا، بکری کی کھال کا۔ زیغم شاہ جی بڑی توجہ چاہتا ہوں، 4 چیزوں کا سہارا لیا، درختوں کا، پتوں کا، چمڑے کی کھال کا، بکری کی کھال کا سہارا لیا۔ حالانکہ یہ مجمع پوچھنے کا حق رکھتا ہے، اتنے اہم ترین کام میں، اتنے اہم کام میں اس علی سے مشورہ کیوں نہیں لیا جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس قرآن کی ہر آیت قرآن، ہر سورہ قرآن۔ اللہ نے بعض سوروں کو وہ امتیازات عطا کیے جو باقی سوروں کو نہیں دیے، یعنی الحمد کو فاتحہ کہا، سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا۔ سورہ یاسین کو قلب قرآن اس لیے کہا کیونکہ اس میں امامت کا تذکرہ کیا گیا، نہیں غور کیا۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کا دلہن سورہ۔ سورہ رحمان کو عروس القرآن اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں علی اور بطول کی شادی کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے بعض آیتوں کو وہ امتیازات عطا کیے جو باقی آیتوں کو نہیں ملے، یعنی آیت تطہیر کو اللہ نے جتنی ناز برداری محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ جو شان قرآن مجید کی ہے وہ باقی 3 کتابوں کی نہیں۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ آ کے توریت لے جا۔ موسیٰ کو توریت لینے کے لیے جانا پڑا۔ جیسے ہی موسیٰ پہنچے وادی مقدس تک، اللہ نے فرمایا موسیٰ نالین اتار دے، نہیں غور کیا۔ یہ پاک جگہ ہے اور ہمارا نبی وہ نبی ہے جو جوتیوں سمیت اللہ کے عرش پہ چلا گیا۔ خدا کی قسم جتنی ناز برداری جازم صاحب اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اگر محمد مکے میں ہے قرآن مکے میں نازل ہوا، محمد مدینے میں ہے قرآن مدینے میں نازل ہوا، محمد منبر پہ ہے قرآن منبر پہ نازل ہوا، محمد غار میں ہے قرآن غار میں نازل ہوا، محمد ابو طالب کے ساتھ تھے قرآن ابو طالب کے ساتھ نازل ہوا، محمد علی کے ساتھ تھے قرآن علی کے ساتھ نازل ہوا۔ جتنی ناز برداری اللہ نے محمد مصطفیٰ کی اٹھائی اتنی کسی نبی کی نہیں اٹھائی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محمد منبر پہ ہو اتر آؤ پھر قرآن کو نازل کرے، باہر ہو گھر چلے جاؤ پھر قرآن کو نازل کرے۔ خدا کی قسم قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت ہے آیت تطہیر، جس کے لیے محمد مصطفیٰ کو فاطمہ کے دروازے پر بلایا گیا۔ محمد مصطفیٰ فاطمہ کے دروازے پہ آئے، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ فاطمہ زہرا نے بابا کو چادر اٹھا دی، سلام ہو بی بی پہ۔ اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ضعف بدن کا اظہار نہیں کیا، جیسے سیدہ نے چادر اٹھا دی اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے ضعف بدن کا اظہار نہیں کیا۔ میں بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آگے جانا اس لیے مجبوری ہے۔ امام حسن سے گفتگو کی، امام حسین سے گفتگو کی، خود سیدہ سے گفتگو کی، لیکن ضعف بدن کا اظہار نہیں کیا۔ سلام ہو بی بی پہ جس نے بابا کو ایک گلاس پانی لا کے نہیں پلایا، دودھ نہیں پلایا بلکہ چادر اٹھا دی۔ اب بی بی کی چادر کا معجزہ دیکھیے کہ ایک لمحے میں ضعف بدن دور ہو گیا۔ آج کل کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ کی چادر سے محمد مصطفیٰ کا ضعف بدن کیسے دور ہو گیا۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر بیٹے کے کرتے سے باپ کی آنکھوں کو شفا مل سکتی ہے تو سیدہ کی چادر سے بھی محمد مصطفیٰ کو شفا مل سکتی ہے۔ حالانکہ یعقوب نبی کی آنکھوں کی روشنی خالی یعقوب نبی کی آنکھوں کی روشنی تھی،
पूरी कायनात की रोशनी न थी। अल्लाह ने याकूब नबी को नबी बनाया, लेकिन साहिब लो लाख नहीं बनाया। हमारे नबी के लिए अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब तुझे न बनाता ये कायनात न बनाता, यानी ज़मीन बनी मुस्तफ़ा की वजह से, आसमान बना मुस्तफ़ा की वजह से, सितारे बने मुस्तफ़ा की वजह से, सैयारे बने मुस्तफ़ा की वजह से, आदम को इल्म मिला मुस्तफ़ा की वजह से, नूह को तकवा मिला मुस्तफ़ा की वजह से, इब्राहीम को खुल्लत मिली मुस्तफ़ा की वजह से, मूसा को जलाल मिला मुस्तफ़ा की वजह से, नमाजी नमाज पढ़ते हैं मुस्तफ़ा की वजह से, रोज़ेदार रोज़ा रखते हैं मुस्तफ़ा की वजह से, हाजी हज करते हैं मुस्तफ़ा की वजह से। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने बदन में